बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाम लिए बग़ैर जनाब इमरान ख़ान साहब ने बड़ी खुली चिट्टी नंगी धमकी दे दी है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, और कह दिया है कि अगर ये मामला जो जबर इस्तबदाद वो हो रहा है उनके ख़िलाफ़ और उनके हमनवा और उनके हमदर्द सहाफ़ियों के साथ और उनके पार्टी के जो बाकी लीडरान हैं, जिस तरह अरसलान खालिद का उन्होंने नाम लिया और भी कुछ नाम लिए उन्होंने, और कुछ सहाफ़ियों के नाम लिए, 4-5 सहाफ़ियों के नाम लिए उन्होंने। एक ज़ाहिर है कि इमरान रियाज सबसे पहले होंगे, उनका नाम लिया उन्होंने। अयाज़ अमीर साहब का नाम लिया कि वो बिकने वाले नहीं हैं और वो झुकने वाले नहीं हैं, वो ये है वो है, वो उसको ख़रीदा नहीं जा सकता। लेकिन हमारी इतलात ज़ाहिर है कि लिफाफे वाली तो मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन उनकी दोस्तियों के एतराफ़ तो उन्होंने ख़ुद किए हैं कि उनकी दोस्तियाँ किन के साथ हैं। उन्हीं के साथ उनकी दोस्तियाँ हैं जिनका फ्यूचर इमरान ख़ान साहब के साथ जुड़ा हुआ था और जिनका अभी तक फ्यूचर इमरान ख़ान साहब के साथ जुड़ा हुआ है। और फिर जिस तरह करके उन्होंने एक टारगेट किया, ये ज़ाहिर है कि कोई भी जी होश आदमी किसी भी शख्स को इस तरह तशद्दुद करने के वाक़े की हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन मामला ये है कि कुछ चीज़ें इतनी सादा नहीं होती। अयाज़ अमीर साहब के हवाले से मैं कह रहा हूँ, ये अयाज़ अमीर साहब की जो उस दिन की जो गुफ्तगू थी और जो उन्होंने सेमिनार में गुफ्तगू की थी, बज़ाहिर वो इमरान ख़ान साहब को तनकीद का निशाना बना रहे थे, लेकिन उनका असल टारगेट जो था वो कोई और था। तो लिहाजा वो जो उनके साथ हुआ अफसोसनाक है, लेकिन वो होना ही था। तो क्योंकि अगर वो ना होता तो फिर कुछ और होता। तो खैर, इसकी अगेन बार बार मैं कहता हूँ कि किसी भी सहाफ़ी तो छोड़े ना जी, किसी आम आदमी के ऊपर भी तशद्दुद की हिमायत नहीं की जा सकती। लेकिन मतलब ये कि जब आप आग से खेलेंगे तो फिर आग आपको ज़रूर जलाएगी, ये भी अपनी जगह पर बात है। सहाफ़त एक और चीज़ है, पार्टी भुगताना एक और चीज़ है। और इमरान ख़ान साहब ने जिन के नाम लिए हैं, इमरान रियाज साहब हमारे दोस्त हैं, अरशद शरीफ साहब हमारे सीनियर हैं, समी इब्राहिम साहब हमारे सीनियर हैं, साबर शाकिर साहब भी हमारे सीनियर हैं, और जमील फ़ारूकी का भी इन्होंने नाम लिया, अदनान आदिल का नाम लिया, आरिफ हमीद भट्टी साहब का उन्होंने नाम लिया कि उनको धमकियाँ मिल रही हैं। आरिफ हमीद भट्टी मेरे वो नहीं होता जिसको हम कहते हैं नैपी फ्रेंड, चड्डी फ्रेंड जिसको कहते हैं, लंगोटिया दोस्त। तो एक बात मैं आपको बता दूं, आरिफ हमीद भट्टी से लोगों को 100 तरह का इख्तलाफ होगा। वो इमरान ख़ान साहब भी कह रहे थे कि अपना वो मुझ पर भी तनकीद करते हैं, आरिफ हमीद भट्टी बिल्कुल करते हैं। आरिफ हमीद भट्टी को धमकी देना कोई आसान काम नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। बाकी धमकी मिली होगी क्योंकि यहाँ पर भुट्टो फांसी लग सकती है, भुट्टो को तो फिर और किसको नहीं लग सकती। भुट्टो की भी बड़ी तारीफ़ें की आज इमरान ख़ान साहब ने। तो कुल मिला के उन्होंने एक माहौल, एक नक्शा खींचा, और उस नक्शे से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ वीडियोस के बारे में, और वो वीडियोस का जिक्र किया है हामिद मीर साहब ने, तो वो आगे चलकर मैं बात करूँगा। तो जो नक्शा उन्होंने खींचा वो ये है, वो पूरा नक्शा खींचने के बाद उन्होंने ख़ुद ही ये सवाल उठाया कि क्या ये फ़लस्तीन है, क्या ये मकबूजा कश्मीर है, और ज़ाहिर है कि ये वो दोनों चीज़ें नहीं हैं। तो उन्होंने फिर जो है वो यहाँ पर बात नहीं रुकी उनकी, फिर वो करबला तक पहुँचे और उन्होंने फिर कहा कि हर दौर का एक यजीद होता है, और फिर उन्होंने कहा कि जी कि हम पर मुसल्लत किया गया है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो ये किसको सुना रहे थे। तो ज़ाहिर है, जो मैंने आपसे पहले कहा कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को सुना रहे थे, और वो कह रहे थे कि जी कि उन्होंने हमारे ऊपर चोर मुसल्लत कर दिए हैं, कौम उनको मान नहीं रही, और जो इतनी रिजेंटमेंट आ रही है वो आएगी। और ये जो है अपना मैं बहुत इसको लाइट कर रहा हूँ, हालांकि इमरान ख़ान साहब जो बातें नहीं कहना चाह रहे थे वो समझ आ रही थी कि वो क्या कहना चाह रहे थे। वो पाकिस्तान की जो मौजूदा सेटअप है इसको एक मकबूजा सेटअप कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी हमें ज़बरदस्ती निकाला गया है, और ये चोर और लुटेरे हैं, इनको ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी कि चोरों और लुटेरों को मुसल्लत करने का कोई मकसद होगा, और वो मकसद जो है वो अमेरिका की ग़ुलामी है। अब यहाँ पर आपने एक सेकंड के लिए ब्रेक लेनी है कि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो कितने प्रोपेगेंडा करने वाले हैं और कितने
دو نمبر کے لیڈر ہے، سوری ٹو سے یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے، کہ کیونکہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ، فریب اور دغا بازی یہ سب کچھ کر جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ سر جی وہ آج بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ پاکستان کو جو ہے امریکہ کا غلام رکھنے کے لیے ہوا ہے، اور اس سے پہلے یعنی کہ مجھ سے پہلے یہ والی کوشش جو کی تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی، اور آج 5 جولائی ہے، یعنی کہ آج کے دن 1977 کو یہ انہوں نے پریس کانفرنس کرنے کے لیے 5 جولائی کا دن چوز کیا ہے۔ بڑا سگنیفیکنٹ، بڑی جس کو ہم کہتے ہیں نا گپت کاروائی ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، میننگ فل جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ استارے کی زبان میں انہوں نے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو امریکی غلامی سے نکالنے کی کوشش کی تھی اور وہ سزائے موت ان کو ملی، اور اب میں یہ کوشش کر رہا تھا تو مجھے جناب اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا ہے۔ وہ سادہ الفاظ میں پاکستان کی فوج کو 1977 سے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ وہ تو شاید 1947 سے ہی پاکستان کی فوج کو وہ ایک امریکہ کی ایجنٹ فوج قرار دینا چاہ رہے ہیں، یا قرار دے رہے تھے نام لیے بغیر، کیونکہ وہ جتنی باتیں کر رہے تھے اس کا مطلب یہی نکلتا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے امریکہ کو اڈے دینے ہیں، انہوں نے امریکہ کے لیے ہر غلامی کرنی ہے، اور انہوں نے کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ ان کے سارے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، اور باہر جس کا پیسہ پڑا ہوگا تو وہ تو پاکستان کی آزادی کی بات نہیں کرے گا۔ اب یہ کس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں؟ نواز شریف کی سمجھ آتی ہے، زرداری صاحب کی سمجھ آتی ہے، ان کے اوپر جو آپ الزامات لگاتے تھے، پہلے تو ایک بڑی عاجزانہ سی ایک وہ جو کہتے ہیں نا سوال کی صورت میں ایک پیشکش ہے کہ اس کا جواب دینا چاہیں کہ آپ 4.5 سال چخ مارتے رہے ہیں، 3.5-4 سال آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھی، نیب کو تو آپ نے نتھ ڈال کے رکھی ہوئی تھی، طیبہ کا نام کیا ہے جی وہ بی بی کا، طیبہ گل یا پتہ نہیں کیا اس طرح کر کے اس بچی کا نام ہے عورت کا، جس کو آپ نے اپنے ہاں یرغمال بنایا ہوا تھا، وہ جس کی وہ ویڈیو اپنی بنا کے لے کے گئی بیچاری اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے، تو انہوں نے ادھر وہ چیمپئن نے مطلب جسٹس جاوید اقبال صاحب نے ادھر جاوید چوئی صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے یا گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس حکومت کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ کرپشن بہت زیادہ ان کے کیسز ہیں، معلم جبہ، ہیلی کاپٹر ریفرنس، یہ وہ عمران خان اتنا شرود آدمی ہے کہ وہ ویڈیو لے کے گئی کہ یہ وزیر اعظم ہے میری مدد کرے گا، تو انہوں نے اس کو اپنے گھر میں ایک ان اناؤنسڈ سی قید میں رکھ لیا، اور پھر جناب ان سے ویڈیو لے کے وہ لیک کروائی، اور پھر ان کو بلیک میل کیا، اور مزے کی بات ہے کہ پورے کے پورے ادارے چونکہ سیم پیج کے اوپر تھے، وہ بلیک میل ہوتے ہی رہ پائیں، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو یہ نیب کو اگر یہ چاہتے تو پھر یہ اگر یہ جتنے بھی الزامات ہیں کہ جی پاپڑ والا، فلودے والا، تو ٹی ٹی والا، تو مقصود چپڑاسی، تو کچھ نہ کچھ تو لے کے آتے سامنے، کسی عدالت سے فیصلہ کروا لیتے، لیکن ایجنڈا کچھ اور تھا۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ چونکہ چور ہیں، ان کے پیسے باہر پڑے ہوتے ہیں، سمجھ آتی ہے کہ ان کے تو چلے ان کے اوپر الزام لگتا ہے، میں اپنی بات پر واپس آتا ہوں، لیکن ان کو لانے والوں کی کیا مجبوری ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ان کو اگر کوئی لے کے آیا ہے بقول عمران خان صاحب کے، تو وہ پاکستان کی فوج نے ان کو پاکستان کی پوری قوم کے اوپر مسلط کیا ہے، جس کے خلاف وہ جہاد کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، دھمکی انہوں نے بڑی دو ٹوک انداز میں لگائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے، میں تو چپ ہوں، میں تو سب دیکھ رہا ہوں، بڑے سٹائل میں انہوں نے کہا، میں تو ملک کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، تو مجھے تو پتہ ہے کہ کس نے کیا رول پلے کیا ہے، یعنی کہ عالمی سازش میں۔ اب یہ عالمی سازش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، امریکی سازش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو میں نے تو وہ اگر مجھے زیادہ مجبور کیا گیا، اگر ہمارے لوگوں کو زیادہ دیوار کے ساتھ لگایا گیا، تو پھر تو میں بولوں گا، پھر یعنی کہ میں ایک ایک کا رول بیان کروں گا کہ ڈونلڈ لیو کے ساتھ کون تھا، جو بائیڈن کے ساتھ کون تھا، امریکہ کا اصل میں ایجنٹ کون ہے پاکستان کی فوج کے اندر۔ ظاہر ہے کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو تڑی لگا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کی جو فوجی کمانڈ ہے، یعنی کہ یہ چیف آف آرمی سٹاف اینڈ کور کمانڈرز میں بھی ان کے جو اپنے فیورٹ ہیں ان کو نہیں، کیونکہ وہ تو ان کے بال بچے ہیں نا جی، وہ مطلب وہ اگر حکومت میں آتے ہیں
تو ظاہر ہے کہ پھر موج بہاریں تو انہوں نے کرنی ہے جو ان کی فیور میں ہے. حالانکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اگر کوئی بات ہو بھی تو یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اگر اس طرح کی کوئی بات ہو بھی کہ کوئی کسی کو فیور کر رہا ہے، یہ جو ہمیں اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے نا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو نام لے کے جو ہم جیسے غریب گروپ صحافی ہیں، خیر وہ غریب نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ہر مہینے 4 کنال کی کوٹھی خرید سکتے ہیں، تو وہ نام لے کے یہ سارے کے سارے جتنے نام انہوں نے گنوائے ہیں، وہ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ جی کہ وہ بغیر کسی سپورٹ کے اس طرح کے نام لے کے پاکستان کی فوج کو بدنام بھی کریں گے اور چیف آف آرمی سٹاف کو تڑیاں کرائیں گے؟ تو یہ اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ وہی لوگ ہیں جو اشارے دے رہے ہیں کہ باجوہ آج نہیں تو کل باجوہ صاحب گئے تو بس اس کے بعد ہم ہی ہیں اور آپ ہی ہیں، آپ ہی آئیں گے، آپ ہی موج کریں گے. تو یہ بے خودی، میں بار بار یہ شعر پڑھتا ہوں غالب کا، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو یہ تو وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں. میں پوائنٹ یہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی تڑیاں اپنی جگہ پر، لیکن آپ عمران خان صاحب کی 2 نمبری یہ دیکھیں کہ جب موقع بنتا ہے تو پاؤں پڑتے ہوئے دیر بھی نہیں لگاتے. اس وقت تک وہ اگر نام نہیں لے رہے، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں تو چپ ہوں، تو نام نہیں لے رہے، ابھی تک گنوا نہیں رہے، اشاروں کنائیوں میں باتیں کر رہے ہیں، تو شاید موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بات جو پاکستان کے وزیر دفاع نے، خواجہ آصف صاحب نے پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر آ کے کہی کہ جی کہ انہوں نے ڈونلڈ لیو سے، وہ اپنا کوئی عبداللہ ریار کوئی اس طرح کا نام ہے، اس جو ان کا انٹرنیشنل چیپٹر کا سیکرٹری ہے، اس کے ذریعے رابطہ کیا ہے، خط لکھا ہے، سارا کچھ ہے، ہمارے پاس شواہد ہے اور وہ شواہد سامنے نظر آ جائیں گے. اس کی تردید نہیں کی انہوں نے کہ جو ہم نے ڈونلڈ لیو کے اوپر الزام لگایا ہے کہ لیٹس فارگیٹ اٹ اور آگے بڑھتے ہیں. اور وزارت خارجہ جو امریکن ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم چیزوں کو اس طرح کر کے بے نقاب نہیں کرتے، اگر ہمارے ساتھ کسی نے رابطہ کیا ہے تو وہ ایک کامیاب سٹیٹ ہے، ان کا طرز عمل کچھ اور طرح کا ہے، ہماری طرح کے تو نہیں ہے نا کہ وزیر اعظم رہا ہو اور بیٹھ کے اس طرح کی لوز ٹاک کرتا پھرے. تو وہ تو فی الوقت اس طرح کی کوئی شواہد دینے کو تیار نہیں ہے. لیکن پاکستان کی طرف سے کچھ نہ کچھ تو ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس بات میں، اس دعوے میں صداقت ہے. اس کی دلیل یہ ہے، یعنی کہ یہ سچا واقعہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے اس دعوے کی تردید نہیں کی گئی. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ جی ہم نے کوئی ڈونلڈ لیو سے معافی نہیں مانگی، کوئی امریکہ سے معافی نہیں مانگی کہ آپ نے پاکستان کے اندر سازش کر دی، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا. تو یہ عمران خان صاحب بیک وقت جو ہے وہ کئی گیند ہوا میں اچھال رہے ہیں. ایک گیند جو ہے وہ پاکستان کی فوج کا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں پاکستان کی فوج کو کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، پاکستان کی سالمیت کے لیے. اور دوسرا گیند جو ہوا میں اچھالا ہوتا ہے انہوں نے، وہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج کو انہوں نے غدار بھی قرار دینا ہوتا ہے. ایک گیند انہوں نے امریکہ کا اچھالا ہوا ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان اور امریکہ کے مفادات کبھی آپس میں نہیں مل سکتے، پاکستان اور امریکہ کا تعلق صرف غلامی کا ہے، جس سے بھٹو نے پاکستان کو نکالنے کی کوشش کی اور میں نے نکالنے کی کوشش کی اور مجھے پھر نکال دیا گیا. دوسرا گیند وہ ہوا میں امریکہ کا یہ اچھالتے ہیں بیک وقت کہ جی کہ امریکہ اور پاکستان جو ہیں وہ اکٹھے ہی انہوں نے چلنا ہے، اور وہ معافی بھی مانگ لیتے ہیں کہ اٹس پالیٹکس جنٹل مین، اٹس ڈرٹی پالیٹکس آف آور انٹرنل سائٹ ہیں جی، اور یہ ہمارے اندر کے کھاتے ہیں، تو لہٰذا یہ وہ کہتے ہیں نا نو آفینس پلیز، آپ نے اس کو بادر نہیں کرنا، ہم جو ہیں وہ اس طرح کی چول کھاتے کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو انہوں نے دھمکی دی عمران خان صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو نام لیے بغیر کہ میں آپ کا نام لے کے سازش کو پھر بے نقاب کروں گا، ابھی تو میں چپ ہوں. لیکن ایک حقائق کچھ اس طرح کے ہیں کہ اگر وہ دھمکی دینے پر آ گئے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، تو خان صاحب پھر کہاں پہ جاؤ گے؟ سوال یہ ہے. دوسری بات یہ، انہوں نے بہت لمبی چوڑی بات کی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی اسی دنیا پر پائی جاتی ہیں، اور حامد میر صاحب جیسے صحافی نے یہ والی بات کہی کہ انہوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں. مجھے ایک فیڈرل کیبنٹ کے ایک رکن نے، یعنی کہ ایک وفاقی وزیر نے یہ بات خود بتائی تھی کہ میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، جس طرح حامد میر صاحب نے دیکھی. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کی نہیں دیکھی، لیکن پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہے. جس طرح ارشد ملک صاحب جو جج تھے احتساب عدالت کے، جن کے ذریعے نواز شریف صاحب کو سزا سنائی گئی تھی،
या उनको ब्लैकमेल किया गया था सज़ा सुनाने के लिए, तो उनकी वीडियो नहीं दिखाई जा सकी, आपको याद होगा। तो इसी तरह वो कहते हैं कि मैंने पीटीआई के कुछ लोगों की वीडियोस देखी हैं जो नाकाबिले नशर हैं, उनको नशर नहीं किया जा सकता, वो इतनी गलाजत से भरी हैं। ओके, तो मुझे जो एक फेडरल मिनिस्टर ने बात बताई थी, उन्होंने इमरान खान साहब की वीडियोस देखी हुई हैं खुद, और वो कहते हैं कि हम बहनों बेटियों वाले हैं। मेरे अंदर इतनी ज़रूरत नहीं थी कि, और मैं और इमदाद सुमरोह में इकट्ठे थे, हम उस मिनिस्टर से हमारी एक वो होती नहीं मुलाकात, इस्लामाबाद में चलते फिरते आपकी हो जाती है, तो हमने पूछा भाइयों कड़ी वीडियो, उन दिनों वीडियोस के बड़े शोर थे। और क्यों शोर थे कि इमरान खान साहब खुद कहते थे अब ये मेरी कोई वीडियो जारी करेंगे, अब मेरी किरदार कुशी करेंगे, वही वो वाली लड़की की वाली बात कि कल 4:30 से 1 ने नहीं होना। तो इमरान खान साहब प्रीएम्प्ट करते हैं क्योंकि इनको पता है कि मेरा चूँकि किरदार इस तरह का है और मेरी कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी के पास पड़ी हुई है। तो चूँकि इमरान खान साहब फ़ौज के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के बालके थे, बच्चे थे, जब तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और फ़ौज जो है वो एपॉलिटिकल नहीं थी, तो उनको पता था कि हम तो मिल बांट के खेल रहे हैं, तो मेरे ख़िलाफ़ कहाँ से कोई वीडियो आनी है, कोई मेरे ख़िलाफ़ कोई इस तरह की कार्रवाई होनी है। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो सियासत वैसे भी जो है वो वाला खेल है जो जिसके सीने में कोई दिल नहीं होता, और ये मुमकिनात का खेल होता है। तो लिहाजा वक्त बदल चुका है और इमरान खान साहब को लगता है कि वो जिस तरह की चाहे धमकी दे लेंगे तो उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा सर, सब कुछ होना है। और जिन सहाफ़ियों के उन्होंने नाम लिए हैं, मैं बड़ी इज़्ज़त और बड़े एहतराम के साथ कहूँगा, इनमें से 2 तो मेरे सीनियर हैं, बाकी तो खैर छोड़ें, बल्कि 3 सीनियर हैं इनमें से मेरे, और बाकियों का तो मैं ज़िक्र नहीं करता। जो सीनियर्स हैं मेरे, मैं बड़े एहतराम के साथ ये वाली बात करूँगा कि ये जो आपके और हमारे सीनियर थे जिनसे हमने सहाफ़त सीखी थी, जो उन्होंने हमें सहाफ़त सिखाई थी, जो आपने किया है या जो आप कर रहे हैं वो सहाफ़त नहीं है। इमरान खान साहब आपकी जो तरफदारी कर रहे हैं वो अपने चक्कर में कर रहे हैं, और आप उनकी जो तरफदारी कर रहे हैं वो भी आप अपने चक्कर में कर रहे हैं। ये बाहमी मफादात का खेल है। तो इस खेल में किसी एक की शिकस्त यकीनी है, और वो शिकस्त जो है वो ज़ाहिर है कि किसकी होनी है। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, आप ख़ुद समझदार हैं। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।